ایک عارف کی ایک پادری سے دریافت کرنے کی مثال کہ تو داڑھی سے زیادہ عمر کا ہے یا داڑھی تجھ سے۔ ایک عارف مرد نے بوڑھے پادری سے پوچھا کہ تمہاری عمر زیادہ ہے یا تمہاری داڑھی کی؟ وہ بولا یہ میرے بعد پیدا ہوئی تھی۔ عارف نے کہا تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی اور کالی سے سفید ہو گئی ہے، لیکن تیری بری عادتیں ویسی کی ویسی ہی رہیں۔ تو اس سے پہلے پیدا ہوا پھر بھی تجھ میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، تو دہی کی دہی ہی رہا، روغن نہ بنا۔ تو نے گھاس کی طرح مٹی میں اپنے پاؤں جما رکھا ہے، اگرچہ ہوس کی ہوا تجھے ہلاتی رہتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 سال تک تیا کے میدان ہی میں پھرتی رہی۔ تیری حالت یہ ہے کہ ہر روز بھاگتا ہے لیکن اپنے آپ کو پہلی ہی منزل پر پاتا ہے۔ یاد رکھ جب تک تیرا عشق دنیا سے ہے تیرا مقام نہ بدلے گا۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دل میں بچڑے کی محبت رہی وہ تیاہی میں چکر کاٹتی رہی۔ جس سے تجھے محبت ہونی چاہیے وہ بچڑا نہیں ہے، اس کی ہزاروں نعمتوں سے تو روزانہ بہرہ مند ہوتا ہے۔ جو خدائی نعمتیں تجھے ملی ہیں تیرا ہر جزو بدن اس کا گواہ ہے۔ اپنے اجزاء سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ لے۔ تو ہر طرح کے افسانے سننے کا شوقین ہے، ان اجزاء سے اللہ کی نعمتوں کے افسانے بھی سن۔ تو جب سے وجود میں آیا ہے تیرے ان اجزاء نے بے شمار خوشیاں اور غم دیکھے ہیں۔ غم تو تجھے یاد ہیں لیکن خوشیاں نہیں۔ حالانکہ خوشیاں دیکھنے کی یہ دلیل ہے کہ ان اجزاء نے خوشی کی لذت سے ہی نشو و نما پائی ہے، اور تو بچپن سے ہی جوان اسی لذت کی وجہ سے ہوا۔ تیری اجزاء تو باقی ہیں لیکن وہ خوشیاں تیرے حافظے سے نکل گئی ہیں، نکلی تو نہیں ہیں، تیرے حواس خمسہ سے چھپ گئی ہیں۔ جاڑوں اور گرمیوں کا موسم چلا جاتا ہے لیکن ان کی یادگاریں روئی اور ٹھنڈا پانی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی پہلی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی یادگار جسم کا جزو باقی رہ جاتا ہے۔ جمع کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اس کی نشانی اولاد باقی رہ جاتی ہے۔ درختوں کا پھلنا پھولنا اس کی دلیل ہے کہ ان درختوں نے موسم بہار کے ساتھ عشق بازی کی ہے۔ حضرت حق کے حکم سے ہر درخت اسی طرح حاملہ بنتا ہے جس طرح حضرت مریم علیہ السلام بنی تھی۔ پانی میں آگ کی گرمی نظر نہیں آتی لیکن اس کے آثار یعنی بلبلے نظر آتے ہیں اور ہوا کی گرمی کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ جس طرح ان چیزوں سے مؤثر پوشیدہ ہے اور ظاہری آثار اس پر دلالت کرتے ہیں، اسی طرح جو لوگ وصال حق سے مست ہو جاتے ہیں ان کے اجزاء میں حال و کال مخفی ہے اور ان مستوں کے اجزاء ان پر دلالت کرتے ہیں۔ حال وہ کیفیت ہے جو مشاہدہ حق سے انسان پر طاری ہو جاتی ہے۔ کال سے مراد بھی وہ مضامین اور کلام نفسی ہے جو مشاہدہ حق سے پیدا ہوتا ہے۔ جس انسان پر حال طاری ہوتا ہے تو حیرانی میں منہ کھلا رہ جاتا ہے اور آنکھ دنیا کے نقش نہیں دیکھ پاتی۔ وہ حال و کال چونکہ عنصری نہیں ہے لہٰذا عنصری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ تجلی حق کی پیداوار ہے لہٰذا بے رنگی کے پردہ میں مخفی ہے۔ ان دونوں کو جنا ہوا کہنا محض سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وہاں جننے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب تک خدائی حکم نہ ہو اس وقت تک حال اور کال کی تفصیل نہ کر۔ یہ حال و کال خود زبان حال سے گویا ہے، تو خود چپ رہ ان کی بات سن۔ حال و کال اللہ سے وصل کے گواہ ہیں۔ برف اور ٹھنڈی ہوائیں جاڑے کی یاد دلاتی ہیں، گرمیوں کے میوے موسم گرما کی یاد دلاتے ہیں۔ گزری ہوئی نعمتوں کے بارے میں اپنے اجزاء سے پوچھ لے یا خود یاد کر لے۔ جب تجھے مصائب گیریں اور ان کی وجہ سے تم پر غم و غصہ طاری ہو تو اس غصے سے یہ دریافت کر کہ اگر تو ان نعمتوں کا منکر ہے تو پھر بتا کہ تیرے جسم نے نشو و نما کیسے پائی۔ جسم پھولوں کا ڈیر ہے اور فکر اس کا عرق ہے۔ تعجب ہے کہ عرق گلاب کا انکار کرے۔ کفر برائی اور شکر تعریف ہے۔ خدا کرے ناشکر گزار لوگ گھاس کے تنکے تک سے محروم ہو جائیں اور شکر گزاروں پر الوی چیزیں نثار ہو جائیں۔ ناسپاسی بندروں کی خصلت ہے اور شکر گزاری انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ناشکر گزار دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ محض تن پرور لوگ کتوں کی مانند ہیں، اور جن لوگوں نے مجاہدات میں بدن کو ویران کیا ان کی روحیں نور اور عزت کا خزانہ بن گئی ہیں۔ اگر یہ چھپے ہوئے نہ ہوتے تو فلاسفر گمراہ نہ ہوتے۔ ان خزانوں کو سمجھنے کے لیے عقل دین کی ضرورت ہے۔ جو محض دنیاوی عقل رکھتے ہیں ان کی بے وقوفیاں زمانے میں نمایاں ہو گئیں۔